اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جی اب میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات ہم خدا پر شک کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے خدا پر شک کرنے سے کہیں زیادہ ہم خود پر شک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج رات ہم خود پر شک کے بارے میں بہت سی بات کریں گے، اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تو شک نہیں کرتے کہ خدا یہ کر سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا وہ میرے لیے ایسا کرے گا۔ مجھے اس میں شک نہیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں کرے گا لیکن کیا وہ میرے لیے ایسا کرے گا۔ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی ابتدا میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے 5ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے، وہ پہلے ہی ان مشکلات اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے جن میں سے ہم گزرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے جانتے ہیں کہ حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی جب آپ کسی بھی قسم کی مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ خدا کے پاس جا سکتے ہیں اور دلیری سے مدد کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے ایمپلیفائڈ بائبل کے ترجمے میں یہ حوالہ بہت پسند ہے کہ بغیر ملامت اور غلطیاں نکالے، بلفاظ دیگر وہ یہ نہیں کہتا ہوں میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم چاہے کوئی بھی ہو میں تمہاری مدد تو کروں گا لیکن یاد دلاؤں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اسے ملامت کرنا کہتے ہیں، اور خدا ایسا نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار بطور والدین ہم اکثر اسی طرح کرتے ہیں، جب بچے کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو مدد کے لیے والدین کے پاس ہی آتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ بھولو کہ تمہاری مدد کرتے ہوئے میں کس قدر نیکی کر رہی ہوں، کیونکہ تم میری مدد کے حقدار نہیں ہو۔ لیکن کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں ہے؟ وہ بغیر کسی ملامت اور پس و پیش کے ہماری مدد کرتا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اصلاح نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ہماری بے وقوفیوں اور حماقتوں کی درستگی نہیں کرتا۔ لیکن کبھی بھی جب آپ کسی مشکل میں ہو تو خدا آپ کی مدد کرے گا، بلکہ اس وقت بھی جب آپ نیک نہیں ہیں اور آپ اس کی مدد کے حقدار نہیں ہیں تب بھی آپ دلیری سے خدا کے تخت کے پاس جائیں اور خدا سے کہیں کہ آپ کے حالات میں مداخلت کرے اور آپ کی مدد کرے۔ اب یونانی لغت میں جو کہ اصل زبان ہے، لفظ شک کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے، اس کے معنی کچھ یوں سکھائے گئے ہیں، بغیر راستے کے، یعنی ہم کبھی بھی بغیر راہ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ یسوع راہ ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ اصطلاح سنتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی بھی راستہ نہیں، کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، تو یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنا منہ کھولیں اور کہیں یسوع راہ ہے۔ لہٰذا ایک راستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید میں نہ جان پاؤں، لیکن کسی بھی طرح کے وسائل کے بغیر یسوع جانتا ہے۔ اور اسی تعریف کا دوسرا حصہ دیانت داری سے کہتی ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ دیر سوچنا پڑا، در حقیقت بالآخر مجھے اس کے لیے دعا کرنی پڑی، اور میں نے صرف یہ کہا خدایا لفظ شک کی تعریف کا یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں کہ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی آگے کبھی پیچھے ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں ہاں میں یہ کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، لیکن ہاں میں یہ کر لوں گی، نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارا ایک ایسا فکر مند ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ غلطی کریں گے تو خدا ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور پھر جب ہمیں دوسرے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں شرمندگی ہوگی کہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی بھی طرح ایسا بننا پسند کریں گے، یعنی کسی بھی طرح کے شک و شبہات میں رہنا، الجھن میں رہنا اور نقصان اٹھانا۔ شک کا ایک مطلب یہ بھی ہے دوراہے پر رہنا، یہ تمام چیزوں کا ہوا میں ہونا۔ جب خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے تو چیزیں ہمیشہ ہی ہوا میں ہوتی ہیں۔ آئیں اب خود پر شک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ افسیوں 3:12 میں بائبل کہتی ہے، اور یہ میری پسندیدہ آیت ہے، کہ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہمیں دلیری ہے۔ سب لوگ کہیں دلیری ہے۔ یہ کلام بہت سنایا گیا ہے، یہ افسیوں 3:20 میں ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم سب میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑا سا ایمان رکھیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ بڑا ایمان رکھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور ایسی چیزوں کے لیے ایمان رکھیں جن کے لیے ہمارا ذہن تیار ہو ہی نہیں سکتا۔ سنیں،
میرا مطلب ہے کہ بہت سال پہلے ایک دن میں دعا کر رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ جو میں دعا میں مانگ رہی ہوں وہ خود مجھے بھی عجیب لگ رہی تھی، لیکن مجھے دلیری کرنا تھی، اور میں نے دعا کی، خداوند میں تیری منت کرتی ہوں کہ ایسا وقت آئے جب تو مجھے توفیق دے کہ میں اس زمین پر موجود ہر شخص کی مدد کروں۔ آپ جانتے ہیں اگلی بات جو ابلیس نے مجھ سے کہی، تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اگر حقیقتاً آپ ایمان میں قدم اٹھاتے اور دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دشمن فوراً آپ سے کہے گا کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، اور پھر وہ آپ کو ہر غلط بات اور کام یاد دلانا شروع کرے گا جو آپ نے کیے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ہم ساری دنیا تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ آمین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زیادہ کے لیے ایمان رکھ کے تھوڑا لینے کے بجائے میں کم کا ایمان رکھتے ہوئے زیادہ حاصل کروں گی، تو پھر کیوں نہ آگے بڑھیں اور دلیر ہوں۔ ہم بہادری، جرت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ مفت رسائی حاصل کریں۔ لکھا ہے خدا تک غیر مشروط رسائی۔ ایک دفعہ اسٹور میں ایک خاتون میرا انتظار کر رہی تھی، میں اس سے بات کرنے لگی اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسیحی ہے۔ میں نے اسے چند سوالات پوچھے۔ آپ جانتے ہیں میرے خیال میں بعض اوقات گفتگو کے دوران بھی ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے اور بالکل بھی نہیں جانتے کہ پاک روح ہماری رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ جو سوالات میں نے اس سے پوچھے ان کے جواب میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس کی وجہ سے میں اس کی مدد کر پائی، اور مجھے یقین ہے کہ میری مدد نے اس کی زندگی بدل دی۔ میں اس سے اسٹور کے متعلق پوچھ رہی تھی کہ کیا تم لوگ کمیشن پر کام کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم کمیشن پر کام نہیں کرتے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں وہ ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہماری ملازمت بھی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا آپ جانتی ہیں کہ جب زیادہ کسٹمر نہ آئے تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا تم دعا کرتی ہو اور خدا سے منت کرتی ہو کہ وہ آپ کے لیے زیادہ کسٹمر بھیجے؟ کیا آپ خدا سے دعا کر کے کہتی ہیں کہ وہ اسٹور میں موجود لوگوں کی نظر میں حمایت دے، تاکہ چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے وہ کیوں آپ کو ترجیح دے، لیکن وہ کسی اور کے پاس جانے کے بجائے آپ کا انتظار کریں؟ اس خاتون نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے ہرن گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو دیکھتا ہے۔ وہ تقریباً 30 برس سے مسیحی تھی، لیکن وہ کسی ایسی کلیسے کا حصہ نہیں تھی جو اپنے ایمان میں دلیر اور زور آور بننا سکھاتی ہے۔ لہٰذا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا دعا میں اس طرح کی چیزیں مانگنا مناسب ہے؟ میں نے کہا آپ جو کچھ چاہیں دعا میں مانگ سکتی ہیں، برا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے گی۔ آمین۔ اب دیکھیں، اگر مجھے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کسٹمر کی ضرورت ہے، جو میں نے سیکھا اس کے مطابق، تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں خدا سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری حمایت کرے اور کسٹمر بھیجے۔ میں کیوں بیٹھی کسی اور کو وہ کسٹمر لینے دوں جبکہ میرا خدا پر ایمان ہے کہ وہ انہیں یہاں بھیجے؟ خدا میرے لیے اچھا کرے گا۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اگر ہم خود کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم خدا سے توقع کرنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لیے اس طرح کے کام کرے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ اس میں سے تھوڑا بہت سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب اب سنیں۔ خیر، میں جانتی ہوں، اور سے سنیں، میں جانتی ہوں کہ ایمان کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اور میرا مطلب ہے ایمانداری سے۔ میں پورے دل سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کمتر نہیں بنا رہی، میں جو کچھ کر رہی ہوں میں وہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ میرا مطلب ہے میں اس لائق نہیں ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑی خوشی سے مجھے یہ بتاتے بھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم ہیں، کیا خدا وہ نہیں؟ یشوا کی کتاب میں سے مجھے یہ بات بہت پسند ہے جہاں خدا یشوا کو موسیٰ کی جگہ لینے کو کہہ رہا ہے، جو اس کے لیے گھبرانے کی بات تھی۔ خدا نے اس سے کہا جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا جا موسیٰ کی مانند ہو جا، بلکہ یہ کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ موسیٰ میں کچھ کمزوریاں تھیں جو خدا نے پوری کر دی، یشوا میں بھی کمزوریاں تھیں جو خدا نے پوری کر دی۔ میں بھی ایسی ہی شخصیت ہوں جسے خدا سے کہنا ہے کہ میرے لیے ایسا کرے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی طرح سے خدا نے مجھے یہ ایمان کا تحفہ بخش دیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اس کا یقین کیوں کر لیا، لیکن میں نے اس کا یقین کر لیا اور پھر پیچھے نہ ہٹ سکی، اور آج ہم یہاں ہیں۔ آمین۔
اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے فرش پر 5 سال تک 25 افراد کو تعلیم دینے سے یہاں تک پہنچنے کا اعزاز جہاں میں تعلیم دے رہی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی ذات پر شک کرنا بند کر دیں، کیونکہ خدا آپ کے لیے عظیم کام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ وہ عظیم کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خود عظیم ہے، اور ان سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے جب وہ یہ سب کام ان لوگوں کے ذریعے کرتا ہے جنہیں دیکھ کر دنیا کہے ہاں، یہ کام یقیناً خدا ہی کا ہو سکتا ہے کیونکہ یقیناً ہم اسے جانتے ہیں۔ دیکھیں، اگر سب کسٹمر اس خاتون کے پاس آئیں گے تو اس کے پاس کتنی اچھی گواہی ہوگی، اور لوگ پوچھیں گے اچھا یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور پھر اسے موقع ملے گا اور وہ کہے گی کہ میں نے دعا کی، اور آپ کو آزمانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یرمیہ ایک شخص تھا، موسیٰ اور وہ دونوں ہی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں لمبی بات کروں، لیکن دونوں ہی خدا کی بجائے خود پر نظر کرتے تھے۔ یرمیہ 1:4 سے 8ویں آیت تک، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے اپنے چنیدہ آلہ کے طور پر جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کے بطن میں خلق ہوتا، خدا نے زمانوں کے دوران پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا میں تجھے جانتا تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جس طرح سے وہ آپ کو جانتا ہے اس طرح کوئی اور آپ کو نہیں جانتا۔ زبور میں لکھا ہے کہ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ خدا پہلے ہی سے جانتا ہے، ہر وہ برا کام جو میں نے اپنی بقیہ زندگی میں کرنا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور پھر بھی وہ مجھے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہر نکمی چیز سے واقف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا سے کاملیت کا وعدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبح اٹھ کر بستر پر لیٹے لیٹے ہی میں مقدس دنوں کے لیے ساری منصوبہ بندی کیا کرتی تھی۔ یہ اسی وقت تک رہتا جب تک میں پاؤں فرش پر نہ رکھتی، جیسے ہی رکھتی کوئی اور انسان نمودار ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں جب میرے ارد گرد کوئی شخص نہ ہو تو میں بہت اچھی ہوتی ہوں، لیکن جیسے ہی لوگ آتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بتائیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا۔ اس بات نے مجھے یہاں روک دیا ہے، آپ بھی کسی چیز کے لیے مخصوص ہیں، اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ اور پہلی بات پر تو یرمیہ نے کہا ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں، میں تو بچہ ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو عورت ہوں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی مددگار نہیں میرے پاس پیسے نہیں۔ مدر ٹریسا نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 3 روپے اور خدا ہوں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ لیکن خداوند نے مجھ سے فرمایا 7ویں آیت، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں۔ ہو سکتا ہے آج رات خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کو وہ کام نہیں کرنا جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں، اور سب سے بری بات جو ہم سب کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے ہی منہ سے اپنے بارے میں بری باتیں نکالنا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے متعلق بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ خود کو اپنے خلاف بولنے سے روک سکتے ہیں۔ آمین۔ یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ 8ویں آیت، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر۔ واو! ہم لوگوں کی سوچ اور اس بات سے کہ وہ کیا کہیں گے اور کیا کریں گے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں گے، اگر انہیں کوئی نہ ملا تو کم از کم آپ کے بارے میں بات کریں گے۔ مجھے 19ویں آیت بہت پسند ہے، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ سنیے، وہ آپ کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ تو ہوگی، اور آپ کو ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت بھی اپنی زندگی میں جنگ میں ہیں، لیکن آپ غالب آئیں گے، آپ ضرور غالب آئیں گے اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میری خاطر خدا ضرور آئے گا۔ خدا کام کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ کرے گا۔
شاید آپ کی ایمان کا بھی امتحان ہو، لیکن ہر ایک کو اسے پاس کرنا ہے تاکہ دوبارہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا کے اسکول سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے، آپ بار 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 ایک ہی امتحان میں سے گزرتے ہیں جب تک کہ آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ شاید آپ اسی پہاڑ کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں جس کے گرد آپ 500 مرتبہ چکر کاٹ چکے ہیں۔ شاید اب وقت ہے کہ آپ اس پر چڑھ کر اسے پار کریں اور اسے ختم کریں۔ بے شک موسیٰ، میرے پاس وقت نہیں کہ اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکوں، لیکن خدا نے اسے بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تو نے غلط آدمی چنا ہے۔ اور پھر خدا نے کہا اپنی لاٹھی نیچے پھینک، اس نے پھینکی اور وہ سانپ بن گئی۔ اسے اٹھا، اس نے اٹھائی اور وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ میرا مطلب ہے خداوند مجھے اسی وقت قائل کر لیتا۔ واو پھر اس نے کہا اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا، اور اس نے کیا اور باہر نکالا تو وہ کوڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اور خدا نے کہا اسے واپس رکھ کر ڈھانک لیا، اور اس نے ایسا کر کے باہر نکالا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ یہ نشان فرعون کو دکھانا، اور اگر وہ نہ مانے تو دریائے نیل پر لعنت کرنا اور اس کے پانی کو خون بنا دینا۔ اور وہ ان تمام معجزوں کو دیکھ رہا تھا تو بھی وہ واپس خدا کے پاس جاتا اور کہتا ہے خدایا تو نے غلط آدمی چن لیا ہے، میں بولنے میں فصیح نہیں ہوں، میں درست انتخاب نہیں ہوں۔ صرف آپ کو بتانے کے لیے پھر خدا بھی آپ سے آپ کے انداز میں ملتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس نے موسیٰ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن آخر وہ اس کے بہانوں سے تنگ آ گیا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو بول نہیں سکتا تو میں تجھے ہارون دیتا ہوں، تو اس سے کہنا وہ تیری جگہ بولے گا۔ خدا آپ سے آپ کے انداز میں ملے گا۔ دیکھیں آپ کبھی بھی وہ کام کرنے سے نہیں بھاگ سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور پھر پرسکون نہیں رہ سکتے۔ بالآخر آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے اور اسے تکمیل تک پہنچانا پڑتا ہے۔ آمین۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں میں ایک منٹ کے لیے آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ شک کا ایک قریبی رشتہ دار ہے کام کی تاخیر۔ اوہو، یہ آج کے سیشن کو ختم کرنے کا ایک نکتہ ہے۔ مجھے پسند ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے کھانا پھینکنے کے برابر ہے، اور پترس یہ تم ہی ہوگے۔ آپ جانتے ہیں یہ اچھا ہوگا کہ داؤد ہی جاتی جولیت کا سامنا کرے۔ میرے خدایا اس کے لیے کس طرح کا ایمان چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہم پہلا سیموئیل 17 باب میں سے پوری کہانی کو پڑھ لیں اور اکثر و بیشتر اسے پڑھیں اور آہستہ آہستہ پڑھیں اور ہضم ہونے دیں، کیونکہ یہاں لڑائی کے لیے وہ اس قدر غیر مناسب شخص ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے بھائی اس پر الزام لگا رہے تھے، لیکن وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے، وہ خود پر نظر نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اس دیو کامت شخص پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا، وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ اسے پڑھنے کے لیے وقت نکالے تو ان باتوں پر غور کریں جو داؤد کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس جنگ میں داخل ہوتا ہے کہ خدا تجھے شکست دے گا اور آج کے دن میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا اور میں تیری لاش کو کووں اور چیلوں کو کھانے کو دوں گا۔ میرا مطلب ہے وہ یہ سب باتیں جو ابھی ہوئی نہیں تھیں اس طرح کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ حقیقت ہیں، اور مجھے یہ بہت پسند ہے جب اس کا سامنا جاتی جولیت سے ہوا۔ یہاں 48ویں آیت میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ مجھے یہ پسند ہے کہ اس نے موت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، وہ بھاگا اور جا کر کام تمام کیا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں تجزیہ کرنے کے دورے پڑنے لگتے ہیں، یعنی ہم اتنی دیر تک اسے حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہہ اٹھتے ہیں خداوند تو نے کیا کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جانتے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیونکہ ہم بہت دیر تک جاتی جولیت پر نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں کیسے ہوگا جو کچھ خدا کرنے والا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں استعمال ہونے والا کوئی عام ہتھیار بھی استعمال کرے، اسے یہ سب کچھ ایک عام فلاخن یا غلیل اور کچھ پتھروں سے انجام دینا تھا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ واقعی وقت نکال کر بائبل کے ان واقعات پر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ خود سے بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، بلکہ یہ حقیقی لوگ ہیں جو سچ مچ میں تھے اور حقیقی طور سے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ غالباً ان کے اندر بھی شک پیدا ہوا اور چیزیں ان کے بھی خلاف تھیں، اور انہوں نے حالات پر نظر کی اور ان سے آگے بڑھ گئے، اور یقیناً وہ آج جو ہم ہیں اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ بائبل میں سے شک کرنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو بھی جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ صرف چند ایک صفحات پر ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
میں ان میں سے ایک بننا چاہتی ہوں جو کتاب کے آخر تک ہوتے ہیں. آمین. میں ان میں سے ایک بننا چاہتی ہوں جنہوں نے دوڑ ختم کی اور تکمیل کر کے مضبوطی سے قائم رہنے کا اجر خدا سے حاصل کیا. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. بعض اوقات خدا کے ساتھ جڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ہمت نہیں ہارتے، لیکن واو، جب آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، تب وہ آپ کے لیے آسمان کھول دے گا. اس وقت آپ بے انتہا شادمان ہوں گے. داؤد دوڑتا ہوا میدان جنگ کی طرف گیا. ایک اور عظیم مثال ہے کہ جب وہ 12 جاسوس ہیں جو موعودہ سرزمین میں گئے اور جب اپنے خیموں میں واپس آئے تو کیا جانتے ہیں وہاں تو بہت قد آور لوگ رہتے ہیں. وہ دیو کامد ہیں، وہ جبار کی نسل سے ہیں. میرا مطلب ہے وہ اپنے ساتھ وہاں کے پھل لائے جو بے حد بڑے سائز کے تھے، اور انگور کے ایک گچھے کو اٹھانے کے لیے انہیں لکڑی کے ایک ڈنڈے پر لٹکا کر لانے کی ضرورت پڑی. آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے. ایسا کیوں ہے کہ ہم خدا کی بجائے اپنے شکوک اور اپنے آپ میں غلط نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ خیر، انہوں نے کہا یہ پھل تو اچھا ہے، لیکن خدایا یہ دیو کامت لوگ، ہم اس قابل نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ان کی زمین پر قبضہ کر لیں. اور دیکھیں یشوا اور کالب نے کیا کیا. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. یہاں ایک بار پھر انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا کہ وہاں کھڑے ہو کر ان دیو کامت لوگوں پر غور کرتے رہیں. آئیں آگے بڑھے اور وہ کام کرتے رہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. آمین. اپنی خدمت کے اوائل دنوں میں مجھے بہت دفعہ ایسا کرنا پڑا، اور میں ابھی بھی مختلف اوقات پر ایسا ہی کرتی ہوں. آج بھی مجھے اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں گی تو خدا مجھ پر ظاہر کرے گا. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جب تک آپ کچھ خطرے مول نہیں لیتے، آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ دلیری سے قدم نہیں اٹھاتے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قدم بڑھائیں اور دیکھیں. اگر پتہ چلتا ہے کہ غلط قدم اٹھایا ہے تو پھر واپس آ جائیں. دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. اب ایک آخری مثال. ابراہم، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. میں ہوتی تو کہتی تو مجھے دکھاؤ اور میں جاؤں گی. آپ میں سے کچھ اس جگہ پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کسی چیز پر کام ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی آپ کو اگلا قدم نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، یہاں ایک قبول کرنے والا موجود ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کیسے ہیں. چونکہ ہم نے اسے پکڑا ہی نہیں، لہذا اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ ہم اکثر وہ چیز ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے ہیں جو پوری نہیں ہے. جو کچھ ابھی ہمیں ملا نہیں اور ہمیں خوش بھی نہیں کرتا، بجائے اس کے جو کچھ میرے پاس ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ اسی کو پکڑے رہوں؟ مجھے یہ پسند ہے. میرے خیال میں یہی ایمان ہے. جو کچھ خدا آپ کے لیے کرنے جا رہا ہے، ایمان آپ کو اس کا تفصیلی خاکہ نہیں دیتا. ایمان کہتا ہے جانے دو اور آگے بڑھو اور خدا پر بھروسہ کرو کہ وہ کچھ ایسا کرے گا جو آپ کو خوشگوار حیرت دے گا اور آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا. بائبل صرف یہ بتاتی ہے کہ ابراہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور چل پڑا، اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اور عبرانیوں 11 کہتی کہ اس نے اپنے ذہن کو اس بارے میں سوچ میں ڈالا ہی نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. میرا اندازہ ہے کہ وہ بس ایسے تھا. آپ جانتے ہیں کیا، میری طرف دیکھ کر مجھے اس پر اختتام کرنے دیں. آپ میں سے کچھ لوگ خدا کو محسوس نہیں کرتے اور خدا کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور آپ کے اندر اپنے ذہن کے خلاف شک پیدا ہوتے ہیں اور ہر طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ خدا یہاں کہیں بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کے آگے آگے چل رہا ہے. اور میں آپ سے وعدہ کر سکتی ہوں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ لوگوں سے ایسا وعدہ کرنا بے وقوفی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ خدا کی مرضی نہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ وہاں درست وقت پر پہنچیں گے.
اور یہ آپ کے تصور سے کہیں بڑھ کر بہتر ہوگا. آئیں خدا کی تعریف کریں. ہم ہمیشہ شک سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہم میں سرایت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہمیں اپنے شکوک پر شک کرنا اور اپنے ایمان کی پرورش کرنا سیکھنا ہے.